بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 26 رمضان المبارک اور سحری کے یہ تقدس بھرے پرکیف رحمتوں بھرے لمحات ہماری زندگی کا حصہ، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارکہ، رمضان المبارک اختتام کی جانب گامزن اس 26 رمضان المبارک کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شب قدر ہے اس کا نزول قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ماہ رمضان المبارک عبادات کے لیے کمر بستہ ہوا کرتے، اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں، جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں خاص طور پر اعتکاف فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی ماؤں سے بھی عبادات کے لیے، شب بیداری کے لیے ارشادات فرمایا کرتے، تاکید فرمایا کرتے، ترغیب فرمایا کرتے۔ تو یوں یہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ اور بہت ہی برکتوں والا عشرہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے مطابق یہ آخری عشرہ وہ ہے کہ جس کی طاق راتیں وہ لیلۃ القدر میں شامل ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگرچہ اس بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی مختلف اقوال ہیں، بہرحال اکثر جو اقوال ہیں ان کے مطابق آج جو رات آنے والی ہے 27 رمضان المبارک، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ شب قدر ہے، اور یہ رحمتوں کی رات ہے، یہ نور بھری ساعتوں کی رات ہے، یہ فرشتوں کے نزول کی رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ تو ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان، جہاں ہم نے کوشش کی کہ پورے ماہ رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہم نے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی، صلاۃ التراویح پڑھیں، اور دیگر اوراد و اذکار جو ہیں ان کو جاری رکھا۔ وہیں پر آج کی رات جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی رات نیند میں نہیں گزارنی، آج کی رات غفلت میں نہیں گزارنی، آج کی رات شب نزول قرآن اور لیلۃ القدر کی یہ خوبصورت لمحات اور خوبصورت برکتوں والی رات، اس کو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہوئے گزارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے، محو التجا ہوتے ہوئے گزارنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت رات، اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر محمد منظور ساقی نورانی صاحب۔ جی ناظرین، اپنے معزز مہمان سے میں یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گا اور آپ کی رہنمائی کے لیے کہ ڈاکٹر محمد منظور ساقی نورانی صاحب، شب قدر اور نزول قرآن اس کا کیا تعلق ہے آپس میں، اور پھر اس شب قدر اور نزول قرآن کی اس رات کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سبحان اللہ. ہی حتی مطلع الفجر. بے شک. اس بابرکت رات کے مقام اور تقدس کو جی بتانے کے لیے خلاق کائنات فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ قدر والی رات کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب رب کریم نے یہ سوال کیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور 1000 مہینوں کا لفظ یہ گنتیوں میں آتا ہے. جی جس قدر عبادات کرنے والوں کی جی لگن جستجو محبت بارگاہ الہی میں بڑھتی جاتی ہے، جی یہ گنتیاں نیچے رہ جاتی ہیں. اللہ کے کرموں کا نزول اس سے بھی آگے بڑھ سبحان جاتا ہے. اللہ. بے شک. بے شک. وہ تو بغیر حساب نوازنے والی بے ہستی شک. ہے. تو مسلمان کی تو ہر رات ہی شب قدر ہونی چاہیے جی اور ہر دن جو ہے وہ رمضان ہونا چاہیے. بالکل. لیکن یہ ایک خصوصی پیکج جی جو رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا سبحان اللہ. کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جی تم میری عبادات و ریاضات میں اپنی زندگیاں تو گزارتے ہو، میں انعام کے طور پر تمہیں ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس رات میں جو محو عبادت ہوتا ہے میرا بندہ، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے راتیں ہم بڑی جاگتے ہیں، جی کبھی بیمار کے پاس جاگتے ہیں، ہوں کبھی اپنی بیماری میں جاگتے ہیں، جی کبھی خوشی میں جاگی جاتی ہیں، کبھی غمی میں جاگی جاتی ہیں. ہوں تو میرے مسلمان بھائی، یہ رات ایسی رات ہے اللہ کا خاص کرم بٹ رہا ہے، بے شک. بے شک. اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. رب کے فرشتے گروہ در گروہ جی آسمان دنیا سے زمین پر تشریف سبحان لاتے ہیں، اللہ. اور جو محو عبادت ہوتا ہے جی اس کو سلام کرتے ہیں. بے شک. یہ اللہ کا خاص انعام ہے. سبحان اللہ. جس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چاہیے کہ یہ رات کے فیض و برکات سے ضرور مستفید ہو. بے شک. اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے رب کو وہ منا لے، ہوں اپنے رب کو راضی کر لے. کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم بے معنی نہیں آئے، جی کوئی مقصد لے کر آئے ہیں. زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان سے غلطیاں جانے انجانے میں ہوتی رہتی جی. ہیں. وہ رب اتنی شدت سے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس سبحان اللہ. لیے قبلہ ہر مومن مسلمان، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کو چاہیے کہ یہ رات جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر کے گزارنی سبحان چاہیے، اللہ. اور توبہ طائب ہونا چاہیے. جو ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہوئیں، جانے انجانے میں بھول کر ہوئیں، جان بوجھ کر ہوئیں، چھوٹے گناہ ہوئے، بڑے ہوئے، رب کی رحمت جو ہے وہ بٹ رہی ہے، رب کا کرم کا نزول ہو رہا ہے. اور ان نزول سے اپنی خالی جھولیاں بھرنی چاہیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جناب ڈاکٹر محمد منظور ساقی نورانی صاحب، یہ چونکہ نزول قرآن کی بھی رات ہے، جی. تو اس بارے میں بھی اسی صورت جو قدر ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو نزول قرآن کے حوالے سے اور پھر آج کے ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان میں قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، ہم کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی مزید گفتگو فرما دیجیے. قبلہ مفتی صاحب،
آج ہم مسلمان کتنی تیزی کے ساتھ جی زوال کا شکار ہوتے جا رہے جی ہیں. بالکل. مین ہماری وجہ ہی یہی ہے. جی ہم نے قرآن پاک کو مخمل کے غلافوں میں لپیٹا، اپنی دکانوں میں اس کو رکھا، خیر و برکت کے لیے، جی آفات و بلیات کی حفاظت کے لیے اس کو ہم نے استعمال کیا، قسمیں اٹھانے کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے، جی روح اٹکی ہوئی ہو تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. اور جیسے ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ ہم نے جینا بھی سیکھا ہو. بے شک بے شک، بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے جی یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جی کس قسم کی ہدایت ہے؟ جی جو بھی بھٹکا ہوا ہے وہ سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے، اس قرآن سے پا. بے شک بے شک. ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، جی ہم نے تلاوتیں کی، تراویوں میں ہم نے سنا، جی تراویوں میں ہم نے پڑھا، جی گھروں میں ہم نے ورق گردانی کی. جی اس کی نیکیاں ضرور ملتی ہیں. جی ہم نیکیوں کے حصول کے لیے جتنی ہم اس کو کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم نے اس میں غور و خوض بھی کیا ہوتا اور ہم اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کو لے کر آتے جی اور روزمرہ اپنے سارے معاملات اس قرآن پاک سے پوچھ کر اگر ہم کرتے تو آج یہ قرآن ہمیں اس مقام پر لے کر جاتا جو مقام آج مسلمان کا تشخص تھا. بے شک. ہزاروں سال اس مسلمان نے اس دنیا پر حکومت کی ہے. جی اور جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور قرآن پاک میں غور و خوض اور قرآن پاک سے گائیڈ لائن لینا ہم نے بند کر دی ہے، اس وقت سے ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے بے ہیں. شک یہی معاملہ ہے. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے زمانے میں، تارک بے قرآن ہو شک کر. بے شک. تو قبلہ مفتی صاحب، یہ قرآن پاک ہمیں ماں کی آغوش سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک یہ ہر لمحہ ہماری رہبری اور رہنمائی فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج غیر مسلم اس میں ریسرچ کر رہا ہے، جی گو اس کا مطمع نظر کچھ اور ہے، لیکن آج مسلمان جو ہے وہ صرف ورق گردانی تک محدود ہے. جی کیوں؟ آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین ضرور. کو کہ قرآن پاک یہ رمضان المبارک کے سنہری لمحات میں، جی بلکہ روزانہ کے طور پر جی جی ہمیشہ جتنی بھی زندگانی ہے، ایک قرآن پاک کا ورق پڑھیں، اس پہ غور کریں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جی آپ کا ترجمہ اور تفسیر اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ قرآن پاک ہر جگہ پر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری راہبری اور رہنمائی سبحان فرما اللہ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آج جدید سائنسی دور میں جی کوئی مشکل نہیں ہے قرآن پاک سے گائیڈ لائن لینا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. اور آج انسان دنیا کے معاملات میں دنیا داروں سے مشورہ تو لے لیتا ہے، لیکن آج اپنی زندگی کو سونا کرنے کے لیے قرآن پاک سے مشورہ لینا، اس کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کاش کہ یہ مسلمان قرآن پاک سے گائیڈ لائن لیتا اور اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا. جب کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جی اس قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے غلاموں تک پہنچا کر سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے غلاموں، اگر اس قرآن کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو. بے شک بے شک. آج ہم نے وہ دامن کسی اور شکل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں قبلہ مفتی صاحب، ایک محبت، ایک اطاعت. صرف محبت سے بات نہیں بنتی. صحیح. دم کرنا، دم کروانا، اس کو پڑھنا، یہ محبت ہے. چومنا محبت ہے، اونچی جگہ پر رکھنا محبت ہے. لیکن ہم نے صرف محبت پر کام رکھا ہے، ہم نے اطاعت سے روگردانی کی ہے. بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے وہ اطاعت کے جو معاملات ہیں وہ بھی قرآن پاک سے لیں.
تو ہماری یہ زندگی جو ہے یہ سونی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین، ہمارے معزز مہمان اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد منظور ساکی نورانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس لیلۃ القدر اور شب قدر اور نزول قرآن کے تعلق کو بھی بیان فرما رہے تھے، اور خصوصاً بہت ہی درد مندانہ انداز میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ آج حقیقت ہے اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو بظاہر بعض اوقات کر لیتے ہیں، اگرچہ اس سے بھی عام طور پر ہم بہت دور ہیں، لیکن تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ جو اس قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا اصل مقصد تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہی تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس نے پڑھا اور سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس دنیا میں بھی ہدایت پا گیا اور آخرت کا بھی وہ درخشندہ ستارہ بن گیا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے معزز مہمان انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی میری ہماری رہنمائی فرمائی، ہم ان کے مشکور ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں یہ شامل گفتگو ہوئے۔ ناظرین، اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں بریک کے بعد آپ کو آپ کا میزبان محمد لقمان رضا دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب یہ شامل گفتگو ہوں گے۔ آج 26 رمضان المبارک، یہ برکتوں رحمتوں بھرے لمحات، سحری کے خوبصورت لمحات کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا کے بھی قریب ہوتی ہے، اور یہ وہ خوبصورت وقت ہے، یہ وہ مقدس وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہ ندا آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کو نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے مجھ سے جو کچھ بھی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطائیں فرمانے والا ہے، بخششیں فرمانے والا ہے، مغفرتیں فرمانے والا ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اس حوالے سے جہاں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں محو التجا ہونا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں بھی مشغول ہوتے ہوئے ہم نے آج کی رات جو کہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے عبادات بھی کرنی ہیں، شب بیداریاں بھی کرنی ہیں، اور چونکہ یہ نزول قرآن کی بھی رات ہے تو اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ان بابرکت لمحات اور ساعتوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان بابرکت لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کو سمیٹنا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک کی رات اور 26 رمضان المبارک یہ سحری کے خوبصورت لمحات میں آپ تک اسپیشل سحر ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات یعنی لیلۃ القدر کی عظمت، رفعت، شان، اس کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم محمد لقمان رضا صاحب، جی خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال کیا، جی لیلۃ القدر انتہائی عظمتوں والی رات ہے، سبحان اللہ، انتہائی برکتوں والی بے رات ہے۔ شک قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عظمت پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر سبحان اللہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بے شک. اس کی بہت سی تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں جی. جو محدثین نے کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توضیح میں جو غالب گمان اپنا بیان فرمایا ہے جی. کہ وہ کیا ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. جی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جی. کہ کیسے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان طاق راتوں میں سب سے زیادہ کون سی اہم ترین رات ہے؟ غالب گمان کیا ہے کہ 27 رمضان ہے. جی. تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جی. کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے. جی. اب دوسری چیز جو ہمیں غالب گمان کی طرف لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں جو 27 کی رات ہے، جو 7 کا عدد ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. جیسے 7 زمین، جی. 7 آسمان، ہفتے کے 7 دن، اسی طرح کا بہت سے مواقع پر 7 کا عدد اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. جی. بے شک. تو لہٰذا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ غالب گمان یہ کہتا ہے کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر 27ویں رمضان المبارک کی شب کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد تفسیر کثیر کی یہ روایت جی. ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کو زیادہ جو ہے اس کا گمان یہ ہے، زیادہ تر گمان یہ ہے کہ یہ 27 رمضان المبارک کی شب ہوتی ہے. جی. فضیلت قرآن نے بیان کر دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ. 1000 مہینے سے افضل ہے ایک رات. جی. کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا. سبحان اور اللہ. قرآن کریم وہ عظیم کلام الہی ہے جی. کہ جتنے بھی آج تک وحی مطلوب یا وحی غیر مطلوب، جی. جتنے بھی کلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی اکرم یا امام الانبیاء سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جی. ان کے قلوب پر نازل ہوئے، ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ کلام اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. تو اس مہینے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جی. اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ آخری عشرے میں، جی. اور آخری عشرے کی اعلیٰ افضل ترین راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب قدر کی فضیلت کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے. جی. انتہائی فضیلت والا عمل قرار دیا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا اور حضور علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کا سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ایک طویل واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کو. مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت شمعون تھا، ان کی زندگی کئی ہزار ماہ پہ مشتمل ہے. دن کو جہاد ہے، رات کو عبادت ہے، اور روزے کی حالت میں وہ جہاد فرماتے تھے. حضور نے جب ان کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے حیف کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، ہم ان کے برابر نیکیوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ سرکار کی امت کو تمام امم میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا تھا، تو اسی پریفرنس کو، اسی برتری کو قائم رکھتے ہوئے رب کریم نے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کی دل جوئی کے لیے ارشاد فرمایا، ایک رات ایسی میں دوں گا کہ حضرت شمعون جیسے کئی اولیاء کی ہزاروں مہینوں کی باتیں ایک طرف، امت محمدی اگر ایک رات جاگ کر عبادت کرے گی تو پروردگار عالم ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے قرآن کریم میں یہ پوری صورت اور اس میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. جی. فرمایا سلامتی اس میں نازل ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ، کہ سورج کے طلوع ہونے تک اس رات میں فرشتے ہر چوک پہ، ہر مسجد میں، ہر گھر میں جمع ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک. سبحان تو اللہ. یہ اس رات کی عظمت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کے ساتھ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کی شب قیام کرتا ہے، پروردگار اس کے دل پر ایمان اور تقوی کی مہر لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بے اللہ. پناہ اور بھی فضیلتیں ہیں. جی. لہٰذا آنے والی جو شب ہے، آج 26 رمضان المبارک ہے، جی. ہماری آج جو رات ہوگی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ اس رات ہمیں شب بیداری کرنی چاہیے، جی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ قرآن کریم کی جیسے ہم کہتے ہیں نا برتھ ڈے، جی یہ قرآن کی برتھ ڈے ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کا جشن ہے، شب نزول قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ شب نزول قرآن کی عظمتوں کا ایک حصہ ہمیں بھی ملنا ہے، اس کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے جاگ کر رہنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اور جاگ کر وقت گزارنا ہوگا، تہجد میں، عبادات میں، نوافل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور عاد و وظائف میں جب ہم اس انداز سے گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ شب نزول قرآن ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے اس شب میں ہوا، اور پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا بھی ذکر ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا، تو رمضان کے ماہ محترم کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اس میں نزول قرآن ہوا، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید تو تمام انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، اگر ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اور متقی لوگوں کے لیے تو خاص طور پر ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اس شب میں نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تلاوت کی فضیلت کیا تھا، کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے، اس میں جب ہم دیگر عبادات کر رہے ہیں وہاں پہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی کرنی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، تو اس کی عظمت فضیلت ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان دونوں چیزوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ تمام انبیاء، خصوصاً سرکار دو عالم، آپ کے اصحاب کرام، جی اہل بیت اطہار اور اولیاء امت، جی اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے قرآن اور رمضان کو جدا نہیں کیا۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کرتا چلوں۔ جی جی حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ جمع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، تو جب اس کے سفارشی آئیں گے تو ان میں 2 سفارشی بڑے تگڑے قسم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ، وہ کون سے؟ فرمایا ایک رمضان اور ایک قرآن۔ بے شک۔ جب یہ کسی بندے کے سفارشی کے طور پر آ جائیں گے، رمضان المبارک کہے گا پروردگار اس نے دن بھر کو روزہ رکھا، اور قرآن کہے گا پروردگار اس نے رات بھر کو تلاوت کی یا سنی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں، میں ان 2 چیزوں کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم قرآن اور رمضان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان المبارک جی، اور خصوصاً روزے اور کے اوقات، رمضان میں اگر دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور کا دور کرنا در حقیقت ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں سبق سکھانا مقصود ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 60 قرآن کریم کا ختم اس رمضان المبارک میں فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل 30 قرآن کریم اس رات میں کیا کرتے۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری رمضان المبارک میں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اگر ہم اسلاف کا دیکھیں، طرز عمل دیکھیں، تو انہوں نے رمضان المبارک کو یوں گزارا کہ ایک لمحہ بھی تلاوت کے بغیر نہیں گزارا۔ سبحان اور اللہ، رہی بات قرآن کریم کی، جی قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو معارف کی، جو علوم کی جو ہے ماں ہے، مصدر ہے، ماخذ ہے، منبع ہے۔ جی تو جب انسان ایسے ماحول میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ جس ماحول میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جی تو پھر قرآن سے جو علوم نکلتے ہیں، سرچشمہ ہدایت ہے قرآن، جی بالکل، تو ان کا نکلنا انسان پہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے نا، ہم نے قرآن کو بطور تبرک سمجھ لیا ہے۔ جی آج قرآن پر تحقیق کے دروازے ہمارے اوپر نہیں کھلتے۔ کیوں نہیں کھلتے؟ ہم قرآن کو روایتی انداز سے پڑھتے ہیں۔ صحیح، ختم پاک ہو، حفاظ کو جمع کروا لیا اور جی ختم پڑھنا ہے، روایتی لوگ۔ جب تک قرآن کا نزول نہ ہو ہماری روح پہ، قلب کی گہرائیوں سے جب تک ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے، قرآن سے مسائل کا استنباط نہیں ہوگا، استخراج نہیں ہوگا۔ یعنی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو جب تک ہم قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، اور تدبر کب ہوگا؟ جب رمضان المبارک جیسی رحمتوں کی گھڑیوں میں ہم بیٹھیں گے، پڑھیں گے، تب تدبر ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔
اور مفتی صاحب یہ اسی طریقے کے ساتھ ایک روایت میں جی، آپ کی جی ضرور سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف جی جو تھے، حضرت امام شافعی ان کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے حضرت امام ابو یوسف. ٹھیک ہے استاذ گرامی تشریف لائے. امام شافعی بڑے خوش ہوئے، کہا حضور بڑی مہربانی آپ تشریف لائے ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا آرام کہاں کریں گے؟ تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مجھے لائبریری اپنی دکھا دیں، میں وہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا ٹھیک چاہتا ہے ہوں. تو آپ نے ایک کتاب کھولی، ساری رات گزر گئی حضرت کتاب کھولے لائبریری میں کھڑے رہے. ٹھیک ہے کھانا رکھا ہوا تھا، جی کھانا نہیں کھایا، بھول گیا. ہوں صبح ہوئی، جب تشریف لائے حضرت امام شافعی، پوچھا حضور استاذ گرامی یہ کیا ہو کیا آپ نے؟ فرمایا کہ بس قرآن کی ایک آیت میں نے لی، اس سے پوری رات میں جستجو کرتا رہا اور 5000 مسائل کا استنباط کیا میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن میں غوطہ زن وہ ہوئے تزن ہوئے، تو اتنے مسائل جو ہیں ان کا استنباط حل ہوا، صحیح استخراج ہوا. ٹھیک ہے تو وہ لوگ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے تھے سبحان اللہ. کہ قرآن کریم میں تدبر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے. قرآن کریم اور آج ہم نے اس کو روایتی انداز سے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے. اب دیکھیے نا، ہماری یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جی میں جہاں رہتا تھا وہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد تھی، قریب میری رہائش تھی. جی تو اکثر صبح سویرے واک پہ جانا ہوتا تھا، تو وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے تھے جی کہ بھئی ایک مکئی کا دانہ ہے تو اس کے اوپر گنے کی ایک جو ڈلی ہے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پودینے کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ سرکاری سطح پر پوری دنیا میں ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز پہ تو ریسرچ ہو رہی ہے، جی لیکن کیا سرکاری سطح پر ملک پاکستان میں قرآن پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے آج تک؟ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. کبھی یہ ہم نے سوچا کہ کوئی قرآن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی جائے، قرآن ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے، بالکل ٹھیک لوگوں کو قرآن پڑھنے کے طریقے سکھا دیے جائیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہم نے قرآن کو ایک کتاب سمجھ لیا، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آخرت درست کر دے گی، چومنے سے، اس کا ختم پڑھا دینے سے اور اس کی منت مان لینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، قرآن تو در حقیقت ظلمت قدوں سے نکال کر قوموں کو حاکم بنانے والی کتاب ہے، بے شک بے شک. اقوام عالم میں حکمرانی عطا کرنے والی کتاب ہے. سبحان تو اللہ. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ گہرا رابطہ بڑا ضروری ہے. جی اور خصوصاً رمضان المبارک کے لمحات میں سبحان اللہ ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر، خصوصاً جیسے کرونا کی صورتحال آئی ہے تو لوگوں نے گھروں کو ٹائم دینا شروع کر دیا. جی. تو جب یہی ٹائم اگر ہم قرآن کو دیں، سبحان اللہ. اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے پہ لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو ہے دنیا بدل جائے. زندگی بدل سکتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے ہم بہرہ ور ہو سکتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، شان، مقام اور خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے سیکھنا کیا ہے، ہمیں رہنمائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اس رمضان المبارک کے ماہ محترم میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مساجد پوری دنیا میں وہاں پر حفاظ قرآن جو ہیں، حفاظ کرام جو ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم سماعت بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہت باعث برکت ہے. لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ کاملہ کو، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں پر ان کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مسلمان قوم ہم اپنا کھویا ہوا مقام وقار دوبارہ حاصل کر سکیں. وہ اوج کمال جو ہمارے اسلاف کا حصہ تھا وہ ہمیں دوبارہ حاصل ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے بھی نوازے، اور آج کی رات جو ہے اپنی بارگاہ میں محو التجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے جو حقیقی تعلق ہے، جو سمجھنے کا تعلق ہے، عمل کرنے کا تعلق
ہے، اس پر ریسرچ کرنے کا تعلق ہے، اس کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیجئے، ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے ایک دو ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں اتنا تدبر کرتا ہوں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے کے ساتھ ہمارے اکابرین کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں زندگی کے آئلی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں بھی قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت حضرت علی پاک ہیں جو اپنے دوستوں میں گپ شپ کے موڈ میں بیٹھ کر یہ فرماتے تھے کہ میں زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن پر منطبق کرتا ہوں اور پھر میں اس کا حل قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ بے شک۔ ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو ایک کھجور کی گفٹ دیا کہ جا کے مولا علی پاک کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کریں۔ وہ صحابی رسول ایک پلیٹ میں رکھ کر کھجوریں مولا علی کی پاس بارگاہ میں لے کر جاتا ہے۔ جی۔ جب وہ صحابی وہاں پہنچے حضرت علی پاک کے گھر کے دروازے پہ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس تبرک میں سے ایک حصہ میں بھی لے لوں، تو وہ کھجوریں جتنی تھیں ان میں سے ایک دانہ حضرت اس صحابی رسول نے بھی اٹھا لیا۔ جی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے باہر آئے تو اس صحابی نے عرض کیا حضور یہ کھجوریں ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے بطور تحفہ پیش کی ہیں۔ جی۔ حضرت علی پاک نے ان کھجوروں کو گننا شروع کر دیا، جب گنی تو وہ 9 کھجوریں تھیں۔ حضرت علی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تحفہ میرا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عرض کیا حضور ابھی چند لمحے قبل مجھے سرکار دو عالم نے یہ کھجوریں دی ہیں اور میں آپ کے لیے ہی لے کر آیا ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کے در انور سے کہیں نہیں گیا، صرف آپ کے گھر تک آیا ہوں۔ جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا علم اور قرآن کا مطالعہ کہتا ہے یہ کھجوریں میری نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے دلیل دی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرے اللہ اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں صبح میں نے ایک کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا، شام سے پہلے پہلے مجھے اس کے بدلے 10 کھجور کے دانے ملنے تھے، تو اب 9 مل رہے ہیں، اگر میرے ہوتے تو یقیناً 10 ہوتے۔ وہ صحابی جو رسول مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا واقعی آپ نے درست فرمایا ہے، یہ 10 ہی تھے، ایک تو میں نے بطور تبرک راستے میں اٹھا لیا تھا۔ گرامی مرتبت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل ڈھونڈیں، قرآن پہ غور کریں، فکر کریں۔ قرآن راہ نجات ہے، قرآن ہماری زندگی کا ایک بہترین ہمارے لیے انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم رمضان کا آخری عشرہ بھی اختتام کے قریب ہے، مولا اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ کریم ہمارے والدین، آباء و اجداد اور تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں پوری دنیا کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ کلی عطا فرما۔ سرکار دو عالم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم سے قلبی لگاؤ والہانہ عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ ناظرین 26 رمضان المبارک سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء الورا ہے۔ اللہ اللہ
نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ ہاں یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ لب پہ ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ہاں پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ ایسا ان کے کرم سے ہوا ہے، ایسا ان کے کرم سے ہوا ہے۔ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ خیر سے تم ہی خیر البراء ہو، تم ہی تو سید الانبیاء ہو، تم ہی تو سید الانبیاء ہو۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا۔ تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہاں ہوں بھکاری میں مولا حسن کا۔ صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر۔ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں میں غازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، ہاں میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی۔ میری تربت پہ لکھنا نیازی، نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی۔ پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء